ماہ ذوالحجہ یہ اسلامی کیلنڈر کا آخری مہینہ بھی ہے، اور یہ ماہ مبارک اس کے اندر بہت سارے عظیم جو ہماری تاریخ کے، ہماری عبادات کے اور ہمارے لیے درس کے طور پر کام ہیں، ان میں سے جو بڑے کام تھے، ایک تو 9 ذوالحج کو یہ حج کا دن ہے، اس میں حاجی حج کا فریضہ ادا کرتے ہیں، اور 10 ذوالحج کو پوری دنیا کے مسلمان اپنے اپنے مقامات پر قربانی کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اسی ماہ ذوالحج کے اندر ایک اور بڑا عظیم سانحہ، ایک عظیم واقعہ، بلکہ اگر ہم یہ کہیں کہ جس واقعے نے اس امت کو اور ہماری تاریخ پر ایک سیاہ دھبے کے طور پر ہمیں یاد ہے، اور وہ واقعہ ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ۔ آپ کو 18 ذوالحجہ کو شہید کیا گیا ہے۔ آپ خلیفہ راشد ہیں، آپ تیسرے خلیفہ راشد ہیں۔ آپ کی شہادت کے بعد یہ بالکل سچ ہے اور یہ حقیقت ہے کہ آپ کی شہادت کے بعد امت مسلمہ سنبھل نہیں سکی ہے۔ یہ ایک بڑا پلان شدہ واقعہ تھا، جس کے اثرات اتنے خطرناک ثابت ہوئے کہ آپ کی شہادت کے بعد یہ امت اپنی اس اصل نظام سے، جو نظام خلافت تھا، جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بعد میں ملا، اور ان کے بعد پھر یہ امت خلافت سے ملوکیت کی طرف چلی گئی۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کی زندگی یہ ایک روشن زندگی ہے، ایک اسوہ حسنہ کے طور پر پڑھنے، سمجھنے اور اپنانے کی زندگی ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ کی خدمات دین اسلام کے لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے پیروکار کے طور پر، سچے عاشق رسول کے طور پر آپ صف اول کے لوگوں میں شامل ہیں۔ آپ ان عظیم انسانوں میں شامل ہیں جن کے لیے قرآن نے یہ کہا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے، اور اللہ رب العالمین نے یہ اعزاز سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کو عطا کیا کہ جن کے لیے، جن کے جان کے بدلے کے طور پر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 صحابہ کرام سے اللہ کے دین کے لیے اور عثمان کی شہادت کا بدلہ لینے کے لیے جو بیعت کی تھی، اس کو قرآن کریم کے اندر ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا، اور ان لوگوں کو جنت کی خوشخبری سنائی کہ جنہوں نے سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بدلے کے طور پر اپنے آپ کو پیش کیا، جس کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے۔ یعنی یہ وہ بیعت تھی جن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ ان سارے مومنوں سے راضی ہو گیا، اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جو آپ کے، اے میرے محبوب، جو آپ کے ہاتھوں پر اس حدیبیہ کے مقام پر بیعت کر رہے تھے۔ اس لیے حضرت عثمان ابن عفان سفیر اسلام بھی ہیں کہ آپ حضور علیہ السلام کی طرف سے، مسلمانوں کی طرف سے سفیر بن کر مکہ گئے، تو آپ رضی اللہ عنہ کو یہ اعزاز اللہ نے دنیا میں دیے ہیں۔ آپ کے نام کے ساتھ 2 بڑے نام کے ساتھ جو لقب ہیں، آج بھی ہمارا ہر بچہ جانتا ہے، ان میں ایک ہی ہے ذوالنورین۔ ذوالنورین اس لیے آپ کو کہا جاتا ہے کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں بیٹیاں، پہلے آپ کے نکاح میں رقیہ رضی اللہ عنہ تھیں، جب بدر کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے میدان پر موجود تھے تو پیچھے آپ کی یہ بیٹی رقیہ فوت ہو گئی۔
حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم وہ آپ کے عقد کے اندر دیں، اس لیے آپ کو ذوالنورین کہا جاتا ہے۔ اور پھر آپ کے نام کے ساتھ جو دوسرا بڑا لقب مشہور ہے اور ہر بندے کو یاد ہے کہ وہ عثمان غنی تھے، یعنی وہ مالدار ہونے کے باوجود مال کی محبت سے بے نیاز تھے۔ مالدار تھے لیکن مال کی محبت ان کے دلوں میں پختہ نہیں تھی، وہ مالدار تھے، مال کے چوکیدار نہیں تھے۔ انہوں نے مال کو اللہ کے راستے میں قربان کیا، مسلمانوں کی فلاح اور بہبود کے لیے اپنا مال خرچ کیا، اللہ کے دین کے غلبے کے لیے جہاد فی سبیل اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کیا، اور اتنا خرچ کیا، اتنے اخلاص کے ساتھ خرچ کیا، اتنی محبت کے ساتھ اللہ کے دین کے لیے اپنا مال خرچ کیا کہ اللہ کو یہ عمل اتنا پسند آیا کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آج کے بعد عثمان نیکی کا کوئی کام بھی نہ کرے تو اللہ ان سے راضی ہوگا اور اللہ ان کو جنت میں داخل کرے گا۔ آپ عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں، ان 10 خوش نصیب انسانوں میں شامل ہیں جن کو اللہ کے نبی نے دنیا میں بشارت دی کہ آپ جانتے ہیں۔ اس لیے ان کی زندگی سے درس لینا، ان کی سیرت کو اختیار کرنا اور ان کے کردار سے اپنے کردار کو سنوارنا اور ان کی شخصیت کو دیکھ کر اپنی زندگی کو اس شخصیت کے مطابق ڈالنا اور ان کی اسوہ حسنہ کو لینا، یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ ہم بھی اپنی زندگی میں ان کی اتباع کا راستہ اپنائیں، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے امت کے لوگوں، تم پر یہ لازم ہے کہ علیکم بسنتی، کہ میری سنت کی اتباع کرنا، میرے راستے کو اختیار کرنا، وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اور خلفاء راشدین کی سنت کو اختیار کرنا۔ آج میں نے اور آپ نے اپنے آپ کو اس سیرت کے مطابق، ان کی شخصیت کو اور ان کے عمل کے مطابق اپنی سیرت اور شخصیت کو ڈالنا ہے۔ آپ غنی تھے، ہم ان کی غنا اور مال کے اللہ کے راستے میں اثار اور قربانی کی چند واقعات تذکیر کے طور پر، تاکہ ہمارے اندر بھی یہ مال کی بڑھتی ہوئی محبت اور ہمارے لیے ہر وقت کی یہ فکر کہ ہمارا بینک بیلنس بڑھ جائے۔ عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کس طرح اللہ کے نیک بندے، کس طرح صاحب خیر آدمی تھے کہ وہ سب سے زیادہ مالدار آدمی صحابہ کے اندر، مدینہ منورہ کے اندر جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے حضور علیہ السلام کے ساتھ، وہاں سب سے پہلا جو ایشو اور بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا تو پینے کا پانی تھا۔ وہاں ایک ہی کنواں تھا اور کنواں وہ یہودی کی ملکیت میں تھا، اور وہ یہودی اس پانی کو بیچتا تھا مدینہ کے شہریوں میں۔ جیسے آج کل آئل ٹینکر ایک بہت بڑا بزنس ہے، آج بھی لوگ پانی بہت بیچتے ہیں، یہ بہت بڑا بزنس ہے۔ وہ یہودی کا یہ بہت بڑا بزنس تھا، پانی سپلائی کرنا اور مدینہ کے شہریوں کو پانی فروخت کرنا۔ اب مسلمان جو تھے جب ہجرت کر کے مدینہ آئے تو بستی مدینہ کے لیے یہ ایک بڑا مشکل کام تھا، پانی کا حصول۔ ظاہر ہے لوگوں کے پاس وسائل نہیں تھے، گھر بار چھوڑ کر آئے تھے۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس درخواست پر، اس دعا پر، اس آپ کی اس خواہش پر کہ یہ پانی جو ہے اللہ کے بندوں کے اندر اس کو عام کر دیا جائے، آسان کر دیا جائے، عثمان ابن عفان نے جا کر یہودی سے بات کی کہ آپ یہ پانی مجھے فروخت کر دیں، یہ کنواں مجھے فروخت کر دیں۔ اس نے انکار کر دیا، اس نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس کی قیمت بڑھائی اور کہا اس طرح کر لو میرے ساتھ معاملہ کہ یہ سارا پانی جو کنویں کے اندر ہے اس کا اسٹیمیٹ بناؤ، اور سارا پانی جو ہے اس کے پیسے میرے سے نقد آپ پیسے لے لو، اور پانی کی باری بنا لیتے ہیں، کنواں تمہارے پاس رہے گا، کل پانی کی قیمت میں ادا کر دیتا ہوں، بس باری بنا لیتے ہیں، ایک دن تم اپنی باری بنا لو، ایک دن میری باری ہو جائے گی، ایک دن میرے لوگ پانی بھریں گے، دوسرے دن تم اپنا بیچ لینا، فروخت کر لینا، اس میں کیا حرج ہے۔ یہودی کو یہ بات بڑی پسند آئی، اس نے کہا ٹھیک ہے، پانی بھی بیک رہا ہے، سارا بیک رہا ہے، اور ملکیت بھی میری رہے گی، اور ایک دن باری میری ہوگی، دوسرے دن باری جو ہے وہ عثمان کی ہوگی۔ اب عثمان رضی اللہ عنہ نے یہ مدینہ کی گلیوں میں اعلان کیا
کہ جس دن عثمان کی باری ہوگی پانی کی، اس دن مدینہ کے سارے انسان وہ پانی کو مفت بھریں گے۔ اب جب مدینہ کے اندر رہنے والوں نے پانی مفت بھرنا شروع کر دیا تو ظاہر ہے یہودی کے پاس قیمت کے لیے کوئی آتا ہی نہیں ہے۔ اب وہ مجبور ہو گیا اور اس نے حضرت عثمان سے کہا کہ آپ یہ کنویں کا جو نصف اور جو میری باری کا دن ہے آپ مجھ سے یہ خرید لیں۔ اور عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ نے وہ آدھا بھی خریدا اور اعلان کر دیا کہ یہ میں نے اللہ کے بندوں کے لیے اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے دعائیں کی، ایثار اور قربانی اللہ کے بندوں کے لیے۔ آج وسائل تو ہمارے پاس بھی بہت ہیں، آج پیسے میرے اور آپ کے پاس بھی بہت ہیں، لیکن ہمارا پیسہ کا خرچ اللہ کے دین کے لیے اللہ کے بندوں پر کتنا ہوتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں۔ امی عائشہ صدیقہ عرض کرتی ہیں، اے محبوب خدا آج کچھ سامان گھر میں لے آئیں، عید کا دن ہے، لوگ مانگنے بھی آئیں گے، آپ سے ملاقات کے لیے بھی آئیں گے، تو ظاہر ہے مہمانوں کی تواضع بھی کرنی ہے، غرباء اور مساکین کو بھی دینا ہے، اور گھر میں تو کچھ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ میں نماز عید کے لیے جا رہا ہوں، ہمیں ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان چیزوں کا سبب پیدا کر دے گا۔ حضور علیہ السلام عید کی نماز پڑھا کر واپس تشریف لائے ہیں۔ گھر میں دیکھا طرح طرح کے کھانے، کئی کھانے بنے ہوئے ہیں، آپ حیران ہو گئے ہیں۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا ہے کہ یہ کہاں سے آیا ہے، یہ اتنا سارا کھانا جو ہے اور اتنا سارا سامان؟ انہوں نے کہا کہ اے محبوب خدا آپ عید کی نماز کے لیے تشریف لے گئے، پیچھے عثمان ابن عفان آئے ہیں، انہوں نے آپ کی ساری زوجہ ازواج کے لیے، اپنی ساری ماؤں کے لیے ایک ایک اونٹ غلے کا بھرا ہوا جو ہے وہ ان کے گھروں کے اندر اتار دیا ہے۔ حضور علیہ السلام کو جب اس کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ عثمان سے راضی ہو گیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس امت کے جتنے تاجر لوگ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر قیامت تک دنیا کے اندر جتنے مسلمان تاجر ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سب تاجروں میں سب سے جو آسان اور سب سے زیادہ تھوڑا جو حساب لے گا وہ عثمان سے لے گا، اللہ سب سے زیادہ آسان حساب وہ عثمان سے لے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اللہ کے دین کے لیے آپ کا ایثار، آپ کی سخاوت میرے اور آپ کے لیے باعث درس ہے کہ ہم بھی اپنے اندر انسانوں کی محبت پیدا کریں، اللہ کے دین سے محبت پیدا کریں، بندوں کی فلاح اور بہبود پر اپنا وال اور اپنے وسائل خرچ کریں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب کچھ قربان کیا جناب عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ نے۔ ان کی زندگی کا ایک واقعہ آج کے لیے اور میرے اور آپ سب کے لیے بڑا ایک سبق کا واقعہ ہے۔ مدینہ میں غلے کی قلت ہے، قحط پڑ گیا ہے، گندم کی شارٹیج پیدا ہو گئی ہے، اور کوئی آثار نہیں ہے غلے کے، سخت بھوک ہے، لوگوں کے پاس وسائل ہیں، غلہ نہیں مل رہا ہے۔ میرا اور آپ کا کیا خیال ہے؟ ہمارے پاس تو ایک ہفتے کا بحران آتا ہے، غلے کی شارٹیج ہوتی ہے، ہمارے تو سٹاکر اتنے مضبوط ہیں کہ وہ حکومتوں کو ہلا کر رکھ دیتے ہیں، لیکن آپ سیرت کا یہ روشن باب اور اس انسان کی زندگی کو آپ دیکھیں۔ اتفاق یہ ہے کہ بلاد شام سے ایک سینکڑوں اونٹوں پر مشتمل تجارتی قافلہ، اور وہ بھی غلے سے لدا ہوا، عین اس حالت کے اندر مدینہ کے اندر پہنچتا ہے، مدینہ کی منڈی میں، جب لوگ لائنوں میں کھڑے ہیں پیسے لے کر کہ آج ہم یہ غلہ خریدیں گے، اور یہ غلہ مدینہ کے اس تاجر کا ہے جو محمد رسول اللہ کا سچا پیروکار ہے، آپ کا سچا عاشق ہے۔ سچے عاشق کی یہ علامت نہیں ہے کہ وہ لوگوں کے لیے غلے کو سٹور کر لے اور ان کا جینا آرام کر دے اپنے چند ٹکوں کی خاطر، لیکن یہاں معاملہ یہ ہے کہ یہاں تو مدینہ کا تاجر منڈی میں آ جاتا ہے، سینکڑوں اونٹ غلے سے لدے ہوئے،
عثمان ابن عفان جب اپنے غلے کے پاس پہنچتے ہیں، شدید قلت ہے، گندم کی شارٹیج ہے، غلے کی شارٹیج ہے، لوگ آتے ہیں کہتے ہیں عثمان آپ یہ غلہ ہمیں بیچ دو، ہم آگے جا کر اپنی دکانوں پر لوگوں کے اندر اس کو بیچیں گے اور ہماری دکانداری ٹھیک چلے گی۔ لوگ بولیاں لگا رہے ہیں۔ ایک نے بولی دی ہے کہ میں تمہیں 3 گنا نفع دیتا ہوں۔ عثمان کہتے ہیں کہ نہیں، میرے پاس پرچیزر تو اور بڑا ہے، وہ تو مجھے نفع اور دے رہا ہے، میرے سے خریدنے والا میرے پاس تو ایک ایسا خریدار ہے جو مجھے کئی گنا نفع زیادہ دے رہا ہے، تمہارا نفع تھوڑا ہے۔ حتیٰ کہ روایات میں آتا ہے کہ بعض تاجروں نے آپ کو 10% تک، 10 گنا تک، 10% نہیں 10 گنا تک، 10 گنا نفع کا کہا۔ یعنی اگر ایک آدمی کو 100 روپے کی چیز پر 1000 روپے نفع ملے تو میرا اور آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا ہم ایسا کریں گے جیسا عثمان نے کیا؟ اب 10 گنا قیمت کی آفر آ گئی ہے۔ عثمان ابن عفان کہتے ہیں کہ بھائی میرے پاس تو بڑا پرچیزر ہے، مجھے تو نفع دینے والا میرے پاس جو خریدار ہے وہ تو 700 گنا کا وعدہ کر رہا ہے، مجھے 700 گنا نفع مل رہا ہے، میں 10 گنا پر کیسے دوں گا؟ اور عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ نے وہ سینکڑوں اونٹوں پر مشتمل وہ تجارتی قافلہ 10 گنا نفع کی آفر کو ٹھکا کر یہ اعلان کیا کہ مدینہ کے غرباء میں اور مدینہ کے شہریوں میں اس کو تقسیم کر دیا جائے گا۔ اور اللہ کے بندے نے وہ سارا مال اللہ کے راستے میں ان بندوں پر خرچ کر دیا جو غلے کو ترس رہے تھے، جو بھوک کا شکار تھے۔ آج میرے اور آپ کے لیے سوچنے کا مقام ہے، ہم کس طرح کی تجارت کرتے ہیں؟ ہم تو بحران پیدا کرتے ہیں، یہاں بحران ہوتے نہیں ہیں۔ ہم تو اپنے چند ٹکوں کی خاطر، ہمارے بڑے بڑے بزنس مین اور ٹریڈرز وہ سٹاک پیدا کر بحران پیدا کرتے ہیں، اور یہاں بحران کے اندر اللہ کا یہ بندہ اپنا سارا مال 10 گنا نفع کی بجائے 700 گنا کے نفع پر اپنا مال خرچ کر رہا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، جو بزرگ کہتے ہیں جس انسان نے جتنا جہاں رہنا ہے وہ اتنا ہی اس کا انتظام کرے، دنیا میں جتنا رہنا ہے اتنا اس کا انتظام کریں، آخرت میں جتنا رہنا ہے اس کا اتنا انتظام کریں، اس لیے کہ آخرت ہمیشہ ہے، یہ چند روزہ زندگی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور بزرگوں، نوجوانوں، مجھے اور آپ کو مالدار بننا ہے، مال کا چوکی دار نہیں بننا ہے۔ ہم چوکی دار بن گئے ہیں، ہم مال کی سیکورٹی گارڈ بن گئے۔ عثمان ابن عفان وہ مالدار تھے، مال کے چوکی دار نہیں تھے۔ آپ حیران ہو رہے ہوں گے کہ یہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ ہم مال کے چوکی دار ہیں، اس لیے کہ مال دار تو وہ ہے جو اپنا مال کھاتا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، جو اپنی سٹیٹمنٹ چیک کرتا رہتا ہے اور بیلنس چیک کرتا رہتا ہے، وہ تو چوکی دار ہے۔ آج اس کا ہے، کل اس کے بچوں کا ہو جائے گا، وہ بچے اس کو اڑا دیں گے، ختم کر دیں گے۔ اس لیے مالدار بنیں، اللہ کے راستے میں مال خرچ کریں، چوکی دار نہ بنیں، اس کے محافظ بن کر نہ بیٹھ جائیں۔ ہر وقت اسی کی گنتی اور کمانے کی فکر میں ہم نے اپنے آپ کو بالکل اللہ اور اس کے رسول کی یاد سے دور کر دیا ہے۔ اس لیے عثمان ابن عفان کی زندگی کا ایک درس یہ ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں سخاوت کرنے والے بنیں۔ اگر اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے اور اتنا زیادہ خرچ کرنے سے عثمان ابن عفان کو مال میں کمی نہیں آئی ہے تو وہ اللہ آج بھی موجود ہے، وہ اللہ آج بھی موجود ہے، وہ میرے اور آپ کے مال میں بھی کمی نہیں کرے گا۔ اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم، میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے مال میں کمی نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے اپنے نبی کی بات کو سچا مانیں، یقین ہم پیدا کریں۔ بلکہ اللہ کے نبی نے تو فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اور اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ کو نصیحت فرمائی کہ اے اسماء انفق، تو اللہ کے راستے میں خرچ کر، انفق، تیرے اوپر اللہ خرچ کرے گا۔ اس لیے چاہتے ہیں کہ اللہ اور دے تو پھر اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ اور یہ جو انفاق ہے، یہ انفاق کا مطلب بھی یہی ہے کہ انفاق کا مطلب یہی ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ اور بدلے میں اس سے کئی گنا زیادہ واپسی۔ اس لیے زیادہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، اللہ کے راستے میں مال خرچ کریں، اللہ اور دے گا۔ اور آپ نے فرمایا کہ اے اسماء،
مال کو روک نہیں، اللہ تو اس سے مال روک لے گا۔ اس لیے اگر ہم روکیں گے، سٹاک کریں گے اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کریں گے تو اللہ کی رحمت کا، اللہ کی مہربانی کا یہ معاملہ ہمارے ساتھ ہم سے روک لیا جائے گا۔ اس لیے آئیے آج میں اور آپ بالکل اپنے اندر یہ عزم پیدا کریں کہ ہم عثمان ابن عفان کی سیرت کو، ان کی سنت کو، ان کی زندگی کو اور سخاوت کی زندگی ہم اپنے اندر پیدا کریں گے۔ حرص کی زندگی، طمع کی زندگی، بغض کی زندگی اور حسد کی زندگی تو اپنی زندگی سے نکالیں گے، اور انسانوں کی خیر، انسانوں کی بھلائی اور اللہ کے دین کے غلبے کے لیے اپنا مال بھی، اپنی جان بھی، اپنی صحت اور توانائی بھی ہم اسی کام کے اندر لگائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا